اگر ہم نے یہ قاعدہ نہیں سیکھا تو قرآن کی تلاوت خوبصورت بن ہی نہیں سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، اس قاعدے کے بغیر قرآن کی تلاوت بے مزہ ہوتی ہے۔ اب یہ قاعدہ کیا ہے، اس قاعدے کو سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ اس طرح کی روزانہ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے قاعدہ کیا ہے سمجھتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے تنوین یا نون ساکن کا، اور یہ قاعدہ نمبر 4 ہے۔ 3 قاعدے اس کے ہو چکے ہیں، اور قاعدے میں ہوگا کیا، ادغام ود غنہ، یعنی لفظوں کو مکس کر کے اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب اس غنے سے ہی آواز خوبصورت بنتی ہے۔ کیسے بنتی ہے میں آگے سمجھاؤں گا، ابھی قاعدے کو سمجھ لیجئے۔ ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ حروف ادغام 6 یعنی 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو ان 6 میں سے ہم ان 2 کی بات تو بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ 2 کل کے قاعدے میں گزر گئے ہیں، ان کے اندر غنہ نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا کیا سبق ہے، ود غنہ، غنہ کریں گے، اور ان 4 حرفوں میں غنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو ان 4 حرفوں کی آج بات کریں گے۔ قاعدہ کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام کے ان 6 حروف میں سے، یعنی یہ جو 6 حروف ہیں ان میں سے نون، واو، میم، یا، یہ 4 حروف آ جائیں تو تنوین یا نون ساکن کو ان حروف میں ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب آسان زبان میں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس قاعدے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یا تو تنوین ہو یہ، یا پھر نون ساکن ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ان 6 حروف میں سے یہ والے 4 حروف ہونے چاہیے، یہ بھائی۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد جب یہ 4 حروف آئیں گے تو اب یہ ہوگا یا تو تنوین کو یا نون ساکن کو ان 4 حروف کے اندر مکس کر دیں گے، ملا دیں گے، ادغام کر دیں گے اور ساتھ میں غنہ کریں گے، اور آواز کو یہیں سے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اس کے بغیر قرآن کی تلاوت خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ آئیے اس قاعدے کو ایگزامپلز سے سمجھتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، میں نے جو آپ کی ایگزامپلز یہاں پر لکھے ہیں یہ بالکل حروف کے حساب سے سیریز بنا کر کے لکھے ہیں۔ پہلے 2 کولم آپ کے یا کے ہیں، اور دوسرے 2 کولم آپ کے میم کے ہیں، اور تیسرے 2 کولم آپ کے واو کے ہیں، اور چوتھے 2 کولم آپ کے نون کے ہیں۔ تو سیریز کے حساب سے بنا کر کے لکھا ہے، اور اس میں بھی اس چیز کا دھیان رکھا ہے کہ پہلی مثال آپ کی تنوین کی ہے اور دوسری مثال آپ کی نون ساکن کی ہے، ہر ایک کے اندر وہی چیز رکھی ہے۔ آپ اب آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں ہجے بھی کریں گے، آپ ہجوں پر زیادہ دھیان دیجئے گا۔ خا یا زبر خی، را یا دو زبر رئی، خیرین، یا زبر یا، خیرین یا، را زبر را، خیرین یرا، ہے الٹا پیش ہوں، خیرین یرہو۔ میں نے یہاں پر غنہ بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ آواز کو خوبصورت بنا کر کے پڑھا ہے، آواز کو ہلا کر کے پڑھا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے قاری یہاں پر آواز کو گھماتے ہیں، ہلاتے ہیں، اور آواز کو، قرآن کو خوبصورت بناتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسے ہی پڑھیے گا۔ پہلے قاعدہ سمجھ لیں، پھر میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا۔ دیکھیے پہلی شرط کیا تھی، تنوین ہو یا نون ساکن ہو، تو یہاں پر یہ رہی آپ کی تنوین، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط کیا تھی، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے، تو آپ کا یا ہے یہاں پر دوسری شرط۔ پہلی شرط یہ تھی، دوسری شرط یہ ہو گئی، تنوین کے فوراً بعد میں یا آ گیا۔ تو جب تنوین کے بعد میں یا آیا تو اب یہ کریں گے، اس تنوین کو مکس کر دیں گے یا کے اندر، اور ساتھ میں غنہ کر کے پڑھیں گے، آواز کو ہلا کر کے بھی پڑھیں گے، خیرین یرہو۔ دوسری مثال نون ساکن کی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ میم یا زبر مین، یا زبر یا، مین یا، قاف واو پیش کو،
من یقول لام پیش لو من یقول. اب یہاں پر قاعدے کو سمجھیے گا. پہلی شرط کیا تھی؟ نون ساکن. ٹھیک، یہ والا نون یہاں پر یہ آ گیا. دوسری شرط کیا تھی؟ اس کے بعد میں ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے. تو آپ کا یہ آ گیا یہاں دوسری شرط. تو اب کیا کریں گے؟ اس نون کو یا کے اندر مکس کر دیں گے اور ساتھ میں غنہ کر کے پڑھیں گے. من یقول را زبر را حا یا زیر حی رحی قاف میم دو زیر قم رحیق میم خا زبر مخ رحیق مخ تا واو پیش تو رحیق مختو میم دو زیر من رحیق مختوم. اب یہاں پر قاعدوں کو سمجھیے گا. پہلی شرط کیا تھی؟ تنوین یا نون ساکن، تو یہاں پر تنوین ہے. دوسری شرط کیا تھی؟ ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو. تو یہ آ گیا میم آپ کا یہاں پر اور تنوین کے فوراً بعد میں. تو اب یہاں پر اس تنوین کو قاف میں مکس کر دیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے. رحیق مختوم میم میم زیر میم میم تا زیر مس میم مس لام زیر لی میم مثلی ہا کھڑا زیر ہی میم مثلی ہی. یہاں پر قاعدے کو سمجھیے گا. پہلی شرط کیا تھی؟ نون ساکن، یہ رہا آپ کا. دوسری شرط کیا تھی؟ ان میں سے کوئی ایک حرف ہو. تو یہ آ گیا آپ کا میم. یہ بات ٹھیک. تو جب نون ساکن کے فوراً بعد میم آیا تو اب اس نون کو ختم کر دیں گے کیونکہ اس کو ہم نے مکس کر دیا میم کے اندر، اور اس میم کو اس میم کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. میم مثلیہ حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الہ ہا واو دو زبر ہم الہم واو الف زبر وا الہم وا حا زیر حی الہم واحی دال دو زبر دن الہم واحدن. دیکھیے میں غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ آواز کو بھی گھما رہا ہوں، اس چیز پر بھی آپ دھیان دیجیے گا. اب قاعدے کو سمجھیے گا. پہلی شرط یہ رہی تنوین. دوسری شرط تنوین کے فوراً بعد یہ آ گیا آپ کا واو، اس میں سے یہ رہا. ٹھیک. تو جب تنوین کے بعد میں واو آیا تو اب اس تنوین کو واو میں کر دیں گے مکس، ادغام کر دیں گے اور ساتھ میں غنہ کریں گے. الہ واحدا میم واو زبر من واو پیش و من عین زرعی موعی دال زبر دا موعدہ. اب قاعدے کو سمجھیے گا. پہلی شرط یہ رہا نون ساکن. دوسری شرط یہ آ گیا نون ساکن کے بعد میں واو فوراً بعد میں یہ والا. ٹھیک ہے. تو اب اس نون کو واو میں مکس کر دیں گے، نون کو کر دیں گے ختم اور اس نون کی جگہ واو میں غنہ کر کے پڑھیں گے. موعدہ. آگے چلیے. نون واو پیش نو را نون دو زبر رن نورن نون ہا زبر نہ نورن نہ دال یا زیر دی نورن نہ دی. اب قاعدے کو سمجھیے گا. پہلی شرط کیا تھی؟ تنوین یا نون ساکن، تو یہ رہا تنوین. اور دوسری شرط تھی تنوین کے فوراً بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو. تو یہ آ گیا آپ کا نون، یہ والا. ٹھیک. تو اب کیا کریں گے؟ اس تنوین کو نون میں کر دیں گے مکس، نون کی آواز ہو جائے گی ختم اور اس تنوین کی جگہ نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے. نورن نہدی. آگے چلیے. میم نون زیر من نون زبر نہ من نہ با یا زیر بی من نبی یا دو زیر ین من نبی. اب قاعدے کو سمجھیے گا. پہلی شرط کیا تھی؟ یہ رہا نون ساکن. دوسری شرط کیا تھی؟
नून साकिन के फौरन बाद इनमें से कोई एक हर्फ हो तो ये वाला नून ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो जब नून साकिन के बाद में नून आया तो हमने इस नून को मिक्स कर दिया इस नून के अंदर और उसको कर दिया खत्म। अब इस नून की जगह पर इस नून के अंदर करेंगे गुन्ना, ठीक। मिन नबिय्यिन। तो उम्मीद है कि आपको यह पूरा कायदा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कायदा समझ में आया है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें।